السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ آج بات ہو رہی ہے جی راز کی، رازداری کی۔ ایک بادشاہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے لوگوں کو تجسس تھا، بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی، مگر بادشاہ کمال مہارت سے بات کا رخ موڑ دیتا اور جواب دینے سے بچ جاتا۔ لیکن بہرحال تجسس تو لوگوں کے دل میں موجود تھا۔ سو ایک روز اس کے وزیر خاص نے بادشاہ سے راز کو جاننے کی ٹھان لی۔ حسب سابق بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وزیر کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے، لیکن اس نے بھی جاننے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اور آخر بادشاہ نے وزیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسے ایک شرط پر بتانے کی حامی بھری کہ وہ آگے کسی کو یہ بات نہیں بتائے گا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کی تو اسے سخت سے سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور پھر بادشاہ نے وزیر کو بتایا کہ میرے سر پہ ایک چھوٹا سا سینگ ہے، اور اس سینگ کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا ہوں تاکہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب بات بادشاہ نے وزیر کو بتا دی، اور اس کے بتانے کے کچھ ہی دن بعد پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ بادشاہ سلامت کے سر پر تو ایک چھوٹا سا سینگ ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی لوگوں سے تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اپنے بادشاہ نے اپنے وزیر کو سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا چونکا اس نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وزیر جو تھا وہ بہت ہی سمجھدار تھا۔ وزیر جھٹ سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، اور آپ خود بادشاہ ہو کر اپنے راز کو نہیں چھپا سکے تو پھر آپ مجھ سے یا کسی اور سے یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے راز کو چھپا کے رکھے؟ لہٰذا جتنی سزا کا حقدار میں ہوں اتنی ہی سزا آپ کو بھی ملنی چاہیے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کمان سے نکلا ہوا تیر جب نکلتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ پھر کبھی لوٹ کے واپس نہیں آ سکتے، چاہے لاکھ پچھتاوے کے ہاتھ ملو، اور دوسرا یہ کہ پھر وہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اپنی شدت اور اپنی قوت کے مطابق زخم لگاتے جاتے ہیں، جس کا دوش ہم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ الفاظ جب تک آپ کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کے غلام ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ادا ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے غلام ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلی پوری زندگی آپ کو اپنے عمل اور کردار سے اپنے کہے ہوئے الفاظ کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ یہی جناب حال ہے ہمارا۔ ہم بہت جلد لوگوں پر اعتبار کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے اور ہمارے بیچ کا معاملہ ہے، اور تیسرا ہمارا رب ہے، تو یہ بات کہاں جانے والی ہے۔ لیکن دوستوں کو دشمنوں میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پھر وہی دوست جو کل تک
سینہ تان کے آپ کے لیے کھڑے ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہی دوست جو آپ کے ہر دکھ کو سکھ میں بدلنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہی دوست جو آپ کا ساتھ قبر تک نبھانے کی بات کرتے ہیں، وہی دوست جو آپ کے پیاروں کو اپنا پیارا اور آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر وہ دوست جب دشمنی میں بدلتے ہیں نا، جب وہ دشمنی میں بدلتے ہیں تو آپ چونکہ آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے یا آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں یا آپ کے جو دکھ ہوتے ہیں یا آپ کے جو سکھ ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں انہی لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جنہیں آپ سب سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے علاوہ اگر کوئی ہماری قریب ہے تو یہ ہمارے دوست ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ دوستی بھی نبھائیں گے، اور ہمیں بڑے ان کے اوپر مان ہوتے ہیں۔ پھر وہ جب مان ٹوٹتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہے نا، اکثر کیا ہم سنتے ہیں کہ دوست نے دوست کو قتل کر دیا، دوست نے دوست کو ایسے کر دیا، دوست نے دوست کی ریکی کر کے دوست کو مروا دیا۔ تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، پھر سب سے گہرا گھاؤ اور سب سے گہرا زخم بھی وہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو موقع حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ہمارے قریب کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دور سے کوئی چیز آپ کو مارے گا تو وہ اس شدت سے نہیں لگے گی نا، اور اگر ایک شخص بالکل آپ کے پہلو میں کھڑا خنجر اتار دے تو پھر اس درد کا درما کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کے سوا، اپنے پیرنٹس کے سوا میرا خیال ہے کوئی دوسرا دوست کم ہی ہوتا ہے، یا ہوتا ہے تو کوئی بہن بھائیوں میں سے ہو سکتا ہے، مگر زیادہ تر بہن بھائیوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جب ہم کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے پر ناراضگی کے لیے کا اظہار کرتے ہیں یا کسی کی کوئی بات ہمیں بری لگ جاتی ہے تو پھر ہم بہن بھائیوں کے ابھی اگلا پچھلا جو ہے نا کچا چٹا کھولنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کی بھی ایسی کی تیسی اور تیسی کی ایسی کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، پہلے تولو تے پھر بولو۔ اپنے الفاظ کو ناپ تول کے استعمال کرنا چاہیے، اور خاموشی کو 60 سال کی عبادت کیوں کہا گیا؟ جب بندہ خاموش رہتا ہے تو وہ فالتو گفتگو سے بچتا ہے۔ جہاں جتنا زیادہ ہم بولتے ہیں نا، اتنا ہی زیادہ ہم گنہگار بھی ہوتے ہیں، اور اتنے ہی زیادہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس بھی جاتے ہیں، ان کے پھینکے ہوئے شکنجے میں بھی آ جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو خراب بھی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں ایسے منافق دوستوں سے، منافق لوگوں سے بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں ہم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اللہ ہمیں بچا لے ایسے لوگوں سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا کہ وہ جنوں میں سے ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا چینل دوبارہ سے اٹھنے لگا ہے، تھوڑا سا لوگ پھر سے جوائن کرنے لگے ہیں، تھوڑی سی ویڈیوز دوبارہ زیادہ دیکھی جانے لگی ہیں۔ کمنٹس کی ابھی بھی میں کمی محسوس کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کمنٹس کے ساتھ ہی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی اپنے کمنٹس سے ضرور مجھے نوازا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون کہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے، اور کس کس کو کون سی بات جو ہے وہ بھلی لگ رہی ہے، اور کون سی بات جو ہے اس کے اوپر وہ چاہتا ہے کہ اس میں بہتری مزید لائی جائے۔ تو جناب آپ سب کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں رکھا کریں ہمیشہ مجھے یاد، اور ہم آپ کو رکھتے ہیں یاد۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔